کہتے ہیں نا کہ ایک تصویر 1000 لفظوں کے برابر ہوتی ہے، تو آج ہم ایک ایسی ہی تصویر کی گہرائیوں میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا چھپا ہے۔ علم ہے، روشنی ہے اور ایک بہت ہی خاص سفر کی کہانی ہے۔ اور یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک ایسی بات سے، ایک ایسے اصول سے جو علم کے ہر طالب کے دل کی آواز ہے۔ تو یہ ہے وہ تصویر۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ بس ایک خوبصورت آرٹ پیس ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھیے، یہاں ہر چیز کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ کھلی ہوئی کتاب جیسے کوئی راز کھول رہی ہو، پھر اس پر یہ تازہ گلاب جو اس علم کی خوبصورتی اور پاکیزگی کو دکھا رہے ہیں، اور ان سب کے اوپر یہ شاعری جو اس پوری تصویر کو ایک الگ ہی، ایک بہت گہرا مطلب دے رہی ہے۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں، بالکل نہیں، یہ تو سوچنے کی ایک دعوت ہے۔ تو چلیے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے مطلب کے سفر کا پہلا قدم اٹھاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تصویر ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے۔ تصویر پر لکھی یہ لائن ایک بہت ہی پاورفل میٹافر سیٹ کرتی ہے۔ یہی ہمارے پورے تجزیے کی کہہ لیں جان ہے۔ یہ کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ علم کا راستہ اندھیرا نہیں ہے، بلکہ روشنی سے بھرا ہے، اور اس راستے کے چراغ وہ ہیں کتابیں۔ واہ، کیا خوبصورت خیال ہے نا؟ لیکن اس میٹافور سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر کتاب ایک چراغ ہے تو پھر یہ جو خاص کتاب ہمارے سامنے کھلی ہے، یہ کون سا چراغ ہے؟ اس کی روشنی کہاں تک جاتی ہے؟ چلیے اس چراغ کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو اب ہم اس سفر کی اس پوائنٹ پر ہیں جہاں ہم صرف میٹافور کی بات نہیں کریں گے، بلکہ آئیے اس چراغ کو پہچانتے ہیں جس سے یہ ساری روشنی نکل رہی ہے۔ جیسے ہی تصویر کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں تو عربی کیلیگرافی میں لکھا ایک نام سامنے آتا ہے، ایک ایسا نام جو اسلامک ورلڈ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے نالج اور اوتھینٹسٹی کی نشانی ہے۔ یہ نام ہے صحیح البخاری۔ تو صحیح البخاری آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ صرف ایک عام کتاب نہیں ہے، یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال، یعنی ان کی باتوں اور کاموں کا کلیکشن ہے، اور اسلامک ورلڈ میں اسے قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اس کو جمع کرنے والے تھے عظیم محدث امام محمد البخاری، اور سوچئے انہوں نے 16 سال لگائے، 6 لاکھ سے زیادہ روایات کو پرکھا اور ان میں سے صرف 7000 سے کچھ اوپر کو اس کتاب میں شامل کیا۔ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ علم تلاش کرنے والوں کے لیے ایک مینار نور یعنی روشنی کا مینار کیوں ہے۔ چلیے، کتاب کی پہچان تو ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک اور گہرا اشارہ اس کھلے ہوئے صفحے میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ گائیڈ کرنے والا چراغ ہمیں سب سے پہلے کہاں لے جاتا ہے۔ کتاب جس چیپٹر پر کھلی ہے اس کا ٹائٹل ہے کتاب الایمان، یعنی دی بک آف فیتھ، ایمان کی کتاب۔ ہزاروں چیپٹرز میں سے تصویر میں اسی چیپٹر کو چنا گیا، اور یہ یقیناً کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز ہمیں اس سفر کے سب سے اہم سوال تک لے آتی ہے کہ علم کا آغاز، اس کی شروعات ایمان سے ہی کیوں؟ دیکھیے، اس ٹریڈیشن میں علم اور ایمان دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان کو وہ فاؤنڈیشن سمجھا جاتا ہے جس پر علم کی پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ پہلا قدم ہے جو ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے۔ ایمان کے بغیر علم شاید بھٹک جائے، لیکن ایمان کے ساتھ وہی علم انسائٹ بن جاتا ہے۔ یہی وہ پہلی کرن ہے جو دل اور دماغ دونوں کو روشن کرتی ہے۔ تو اب تک ہم نے سفر کو دیکھا، چراغ کو پہچانا اور اس کی پہلی کرن کو بھی سمجھ لیا۔ اب ٹائم ہے ان سب دھاگوں کو جوڑ کر ایک پوری پکچر دیکھنے کا، یہ سمجھنے کا کہ یہ روشنی آخر پھیلتی کیسے ہے۔ اب آتے ہیں اس شاعری کے دوسرے حصے پر جو اس پورے کانسیپٹ کو مکمل کرتا ہے، اور ہر ورق ایک روشنی۔ ذرا سوچیے اس پر، ہر کتاب ایک چراغ، اور اس کا ہر پنہ، ہر پیج ایک الگ روشنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا یہ سفر بس ایک روشنی پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر قدم پر، ہر صفحے پر سمجھ کی، وزڈم کی نئی کرنیں پھوٹتی ہیں جو انسان کے اندر تک کو روشن کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس پوری ڈسکشن کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ بہت سمپل بھی ہے اور بہت گہرا بھی۔ پہلی بات کہ علم حاصل کرنا صرف انفارمیشن جمع کرنا نہیں ہے، یہ ایک روحانی سفر ہے۔ دوسری بات، اس سفر میں صحیح بخاری جیسی بنیادی کتابیں ایک گائیڈ، ایک چراغ کا کام کرتی ہیں۔ تیسری بات، اس سفر کی فاؤنڈیشن، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایمان ہے، اور سب سے اہم، اس چراغ کا ہر پناہ، ہر لفظ سمجھ کو ایک نئی روشنی دیتا ہے، اور یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں آج کے دور کے ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے
جس طرح یہ کتاب ایک چراغ ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں ہمارے راستوں کو روشن کرنے والے چراغ کون سے ہیں؟ وہ کون سی کتابیں ہیں، کون سے آئیڈیاز ہیں، یا کون سے اصول ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی منزل تک جاتے ہیں؟ اس پر سوچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنے چراغ کو پہچان لینا ہی اصل سفر کی شروعات ہے۔